السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ آپریٹنگ سسٹم کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کافی عرصہ پہلے ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی تھی اور کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ہم اس طرح کا اس سیریز کو کنٹینیو نہیں کر سکے تھے۔ تو آج میں ایک شارٹ سی ویڈیو کے ساتھ، یعنی جس کا نام ہے ڈیسک ٹاپ سسٹم، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس طرح کرتا ہوں کہ اس سیریز کو کنٹینیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تو میں انشاءاللہ کنٹینیویشن جاری رکھوں گا اور ساتھ ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے ڈیسک ٹاپ سسٹم، یعنی ہمارے جو آفس کے ڈیسک ٹاپ ہیں یا ہمارے آفس کے ڈیسک ہیں، ان کے ٹاپ پر جو سسٹم پڑے ہوتے ہیں عموماً ہم ان کو ڈیسک ٹاپ سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں لیپ ٹاپ آ گئے ہیں لیکن یہ ڈیسک ٹاپ سسٹم تھے، تو ان کے اندر کیا خوبی تھی تو وہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کمپیوٹر سسٹم ڈیڈیکیٹڈ ٹو سنگل یوزر، ٹھیک ہے، ایک کمپیوٹر یوزر سسٹم جو کہ صرف ایک یوزر استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ اپنا کمپیوٹر یوز کرتے ہوں گے تو صرف آپ ایٹ اے ٹائم ایک بندہ یوز کر سکتا ہے، یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک کمپیوٹر پر 5-6 بندے خود بخود یوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو کافی سارے سسٹمز نے فنکشنلٹی بھی پرووائڈ کر دیا، کافی سارے سسٹم ہیں، لیکن بظاہر یہ سسٹم ایک انسان کے لیے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی انسان یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آلسو کالڈ پرسنل کمپیوٹر، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سنگل یوزر کا ہے تو اس کو پرسنل بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے استعمال کے لیے یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرسنل کمپیوٹر بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ یعنی پرسنل کمپیوٹر کو عموماً ہم پی سی تو کہتے ہیں، تو ان کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ انسٹیڈ آف میکسیمائزنگ سی پی یو اینڈ پریفرل یوٹیلائزیشن، سسٹمز آر ڈیزائنڈ فار میکسیمائزنگ یوزر کنوینئنس اینڈ رسپانسونیس، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو سسٹم تھے وہ تقریباً ایک قسم کے فریم ورک یا مین فریم یا اس طریقے کے سسٹم تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح کر لیتے تھے کہ اپنی جابز وغیرہ دے دیتے تھے، وہ بڑی فاسٹ طریقے سے، یعنی سسٹم صرف اور صرف ایک کام پہ لگا ہوتا تھا تو وہ بڑے فاسٹ طریقے سے رزلٹ دے دیتے تھے۔ لیکن پرسنل کمپیوٹر میں یہ نہیں تھا۔ پرسنل کمپیوٹر میں بجائے بہت زیادہ پرفارمنس دینے کے، پرفارمنس تو ان کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یوزرز کو کنٹرول دے دیتے ہیں، یعنی یوزر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی سہولت اور اپنے حساب سے اپنی جابز رن کر سکتے ہیں، اپنے طریقے سے سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مین فریم کے اندر ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ اس کو جب کمانڈ دے دی جاتی تھی تو یا تو اس کے ریزلٹس کا انتظار کرنا پڑتا تھا یا ابورٹ کرنی پڑتی تھی جابس، ٹھیک ہے۔ لیکن پرسنل جو ہمارے سسٹم ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسا ہم ان کو کہتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ملٹی ٹاسکنگ اور بہت ساری چیزیں الاؤ کرتے ہیں جو کہ مین فریم بھی الاؤ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک سنگل یوزر کے لیے بنا ہے تو اس میں بہت زیادہ پرفارمنس تو نہیں ہے جس طریقے سے سرورز کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر کافی زیادہ پرفارمنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوزر کی کنوینئنس کے لیے گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، بجائے جو کہ وہ کہیں بہت بڑی لائبریری میں بہت بڑا سسٹم لگا ہو تو یہ گھر سے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، تو یہ کافی زیادہ کنوینئنس بھی تھی اور فوراً کوئریز کا رسپانس بھی مل جاتا تھا، بجائے کہیں رزلٹ دینے جانے کے لیے وہ اپنے سسٹم سے نکال لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سسٹمز کی ایک اور بینیفٹ تھا، وہ یہ تھا کہ دیر آر مائکرو کمپیوٹرز دیٹ آر اسمالر اینڈ لیس ایکسپینسو دین مین فریم کمپیوٹرز، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ صرف مین فریم جو کہ سسٹم پورے کمرے پر آتے تھے، یہ ان سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ شاید آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے کمرے کے کونے میں چھوٹی سی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم جو کہ بہت مہنگے ہوتے تھے، اس کے کمپیریٹیولی یہ بہت سستے ہوتے ہیں، چونکہ ہر بندہ خرید رہا ہے، غریب سے غریب بندہ بھی آج کل لے رہا ہے۔ تو یہ ہمارے تھے ڈیسک ٹاپ سسٹم کے بینیفٹس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سیریز کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اپنے اس سیریز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔